23 پر تھے ہم پچھلی دفعہ. سورۃ القیامہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. كلا بل تحبون العاجلة ہرگز نہیں بلکہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. عاجلہ کا لغوی معنی بیان کیا جا چکا کہ عاجلہ یعجلو سے ہے کسی شے کا فوری ہو جانا، کسی شے کا جلدی ہو جانا. تو تم نقد شے سے، فوری ملنے والے فائدوں سے، لذتوں سے محبت کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور چھوڑ دیتے ہو، پس پش ڈال دیتے ہو آخرت کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے کیفیت یہ بیان کی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ. اور پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ وجوہ میں یہ جو نکرہ ہے یہ تنویع اور تقسیم کے لیے ہے، یعنی بہت سے چہرے ہوں گے، ان میں سے ایک قسم ان چہروں کی ہوگی جو تر و تازہ ناظرہ. اور ناظرہ کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ نظرہ ینظر سے ہے. حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے کہ سمع مقالتی، کہ جس نے میری حدیث سنی، فوعاها اسے حفظ کیا، ثم اداها کما سمع اور پھر آگے بھی بیان کر دیا جیسا کہ اس نے سنا. تو نظر ینظر چہرے کی تر و تازگی کو کہتے ہیں. اور جو دل کی کیفیت ہے اسے سرور کہا جاتا ہے، یعنی سرور کے نتیجے میں جو چہرے پر آثار ظاہر ہوتے ہیں انہیں نظرۃ کہتے ہیں. تو فرمایا الی ربها ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اس پر پچھلی دفعہ گفتگو کا اختتام کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ آیت ہے جو جیسے معترک المسائل ہے. معترک المسائل سے مراد یہ ہے کہ یہاں اہل سنت اور اہل اعتزال یعنی معتزلہ دونوں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے مسلز دکھاتے ہیں. یعنی اس طریقے پر کہ ہمارے پاس بھی لغت ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی لغت ہے. ہمارے پاس بھی عقلی استدلال ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی عقلی استدلال ہے. تو لہذا اہل سنت کا موقف ہے قاطبتاً. قاطبتاً سے مراد یہ کہ سب کا کہ اللہ کی رویت ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ اور اہل جنت کے لیے. اور وہ جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے، بلکہ ایک نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حل تریدون شیئا، کہ کیا تم کچھ چاہتے ہو؟
تو اہل جنت جواب دیں گے کہ الم تبیض وجوہنا الم تنجنا من النار، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا اور کیا آپ نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یرفع لهم الحجاب، پھر ان کے لیے حجاب اٹھا دیا جائے گا، پردہ اٹھا دیا جائے گا، تو پھر اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی شے انہیں محبوب نہ ہوگی۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن کے بارے میں اہل سنت نے کہا کہ یہ سب روایات تواتر معنوی کے درجے پر پہنچی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ اہل سنت نے یہ بھی کہا کہ اس بات کا اقرار بھی ضروری ہے کہ اللہ کی رویت ہوگی، لیکن وہ رویت ان شرائط کے ساتھ نہیں ہوگی جو شرائط دنیا میں رویت کی پائی جاتی ہے۔ دنیا میں جو رویت کی شرائط پائی جاتی ہیں وہ کیا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے سے ایک خاص فاصلے پر ہو، وہ ایک جہت میں ہو، اس پر روشنی پڑ رہی ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی جسم ہو، دیکھنے والا بھی بالفرض جسم ہو۔ یہ جتنی بھی شرائط ہیں رویت کی جو ہم دنیا میں جانتے ہیں، اہل سنت نے کہا کہ یہ شرائط عقلی نہیں ہے بلکہ عادی ہے، یعنی یہ سب کی سب دنیا میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رویت کے یہ اصول پیدا کی۔ اعتزال جو اہل اعتزال ہیں معتزلہ، انہوں نے کہا کہ یہ شرائط عقلی ہے۔ کیا مطلب؟ رویت ہوتی ہی اس شے کی ہے، آنکھ سے رویت، کہ جو آپ کے سامنے موجود ہو۔ اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ آپ سے کسی جہت میں نہیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، تو پھر اس کی رویت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ شرائط رویت کی عقلی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ اس کو عقلی ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، اور جب ان کے خیال میں وہ عقلی ثابت ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر بالفرض ہمارے ہاں بھی کوئی مسئلہ عقلی طریقے پر ثابت ہو جائے تو کیا خبر واحد کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو جب ان کے ہاں یہ مسئلہ عقلاً ثابت ہو گیا کہ اللہ کی رویت من المستحیلات ہے، مستحیل ہے، ہو ہی نہیں سکتی، تو لہذا وہ کہیں گے یا تو ہم ان روایات کی تعویل کر لیں گے یا پھر ہم ان روایات کا انکار کر دیں گے، اور دونوں ہی مسلک اہل اعتزال میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ یہ تو تواتر کے درجے پر پہنچی ہوئی ہیں، تواتر معنوی کے درجے پر پہنچی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ تعویل کر لیتے ہیں۔ تعویل سے کیا مراد ہے کہ بھئی رویت سے مراد اللہ کی ایسی معرفت اور اللہ کا ایسا ادراک اور علم میں وہ اضافہ ہے کہ جو ابھی ہمارے لیے جیسے ناقابل تخیل۔ اہل سنت نے کیا کہا کہ عقلی شرط رویت کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا رویت کے لیے شرط عقلی وجود ہے، یعنی یہ عموماً امام ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ کا موقف ہے کہ ہر وہ شے جو موجود ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، لہذا کسی شے کا جہت میں ہونا، اوپر ہونا، دائیں ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، جسم ہونا، اس کا ایک خاص حجم ہونا، یہ سب شرائط عادیہ ہیں۔ شرط عقلی کیا ہے؟ موجود ہو، بس جو موجود ہو تو وہ دیکھی جا سکتی ہے، بات واضح۔ تو رویت کے لیے وجود شرط ہے، تو اس پر ان کے اپنے اعتراضات ہیں، یعنی کہ رویت کے لیے، یعنی وہ کہ ان کا یہ کہنا کہ ہر موجود شے دیکھی جا سکتی ہے، کہتے ہیں یہ بھی ایک دعویٰ ہے، یعنی آپ کہتے ہیں ہر موجود شے دیکھی جا سکتی ہے، تو اگر ہم یہ ثابت، جیسے ہم کہیں کہ بھئی ہر موجود شے اہل تجسیم یا اہل تشبیہ کہتے ہیں کہ ہر موجود شے جسم گھیرتی، بات واضح ہے کہ نہیں؟ ان کے خیال میں یہ مقدمہ عقلی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خیال میں یہ مقدمہ مانند اہل تجسیم کے مقدمے کے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو موجود ہے وہ محسوس ہوتا ہے، جیسے آج کل کی دنیا کس کو مانتی ہے؟ جو موجود ہے وہ محسوس ہے، تو تم بھی یہ سمجھ رہے ہو کہ جو موجود ہوتا ہے وہ مرئی ہوتا ہے، ان میں کوئی تلازم تو نہیں ہے کہ ہر موجود شے کا مرئی ہونا ممکن ہے؟ کہتے ہیں ہمارے خیال میں تو ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ جس طرح تمہارے لیے ہر موجود شے کا جسم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر موجود کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مابرائے جسم ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو جگہ نہیں گھیریں گی، وغیرہ وغیرہ، تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ موجود شے وہ ہے جو موجود ہے، وجود رکھتی ہے، اس کے سوا اسے اور کسی شے کی حاجت نہیں ہے کہ وہ دیکھی جائے، وہ سنی جائے، وہ سمجھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اگر تم کہو کہ ہر، غور کیجیے گا نقطہ، ہر موجود شے دیکھی جا سکتی ہے، تو یہ بھی لازم ہونا چاہیے کہ ہر موجود شے کو جانا بھی جا سکتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ؟ اور تم بھی اس بات کے قائل ہو کہ اللہ کی حقیقت، اکثر اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی ذات اور حقیقت موجود ہے لیکن وہ جانی نہیں جا سکتی، تو وہ اس طریقے پر اپنے جوابات دیتے ہیں۔ اصل میں ہمارا موقف جو ہے وہ احادیث کی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ ہم
تعویل نہیں کر رہے اس کی، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب شرائط جو ہیں وہ شرائط عادیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنکھ میں رویت پیدا فرما سکتے ہیں کیونکہ اللہ موجود ہے۔ باقی جو لغوی بحثیں اس کی طرف کچھ اشارہ کر دیا جائے پچھلے نشست میں، کہ الی ربھا ناظرہ میں اہل سنت کی دلیل ہے کہ نظر ینظر کے ساتھ الی کا صلہ آ جائے تو وہ رویت کے لیے ہے، اور اگر نظر ینظر کے ساتھ الی کا صلہ نہ آئے، کوئی بھی صلہ نہ آئے، تو وہ انتظار کے معنی میں هل ينظرون الا تأویلہ انظرونا نقتبس من نورکم، مطلب ہے۔ اور اگر نظرہ کے ساتھ فی آ جائے تو پھر غور و فکر کرنا ہوتا ہے، انا نظرت فی المسئلۃ، میں نے اس مسئلے میں غور و فکر کی۔ اور اگر نظرہ الی آ جائے تو پھر رویت ہوتی ہے۔ معتزلہ نے اس کا بھی جواب دیا، معتزلہ نے اپنے خیال میں اس کا بھی جواب دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مباحث اہل سنت ہی کا مسلک برحق ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ اہل سنت نے اپنے مخالفین کی اس مسلک میں تکفیر کیوں نہیں کی، انہی وجوہات کی بنیاد پہ کہ وہ کچھ تعویلات کرتے ہیں، کچھ بات کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تو اب تکفیر نہیں ہوگی ان کی، ان کو گمراہ کہہ دیتے ہیں، ان کو بدعتی کہہ دیتے ہیں، اور بس یہ۔ تو فرمایا کہ الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کی دلیل یہ تھی معتزلہ کی کہ نظر الی اور ہے، رویت اور ہے۔ نظر الی کا مطلب ہوتا ہے تقلیب الحدقۃ الی المرء، یعنی اپنی نگاہ کو یوں کر کے پھیرنا، اس کے نتیجے میں رویت حاصل ہوتی ہے۔ نظر الی کا مطلب رویت نہیں ہے، نظر الی مقدمہ رویت ہے۔ یہ بات میں نے پچھلی دفعہ ان کی دلیل کے طور پہ عرض کی تھی، اور اس کی بھی گنجائش، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں مراد انتظار ہے، اپنے رب کو، اپنے رب سے چیزوں اور اپنے رب سے رحمت اور عنایتوں کے منتظر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اہل سنت جو ہے وہ غصے میں آ کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو نہیں مانتا اس کو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جنت میں چلا جائے گا لیکن رویت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ تکفیر نہیں کر رہے تو جنت میں جانے کے تو قائل ہو گئے نا، تو اگر جنت میں چلا گیا اور کہتے ہیں چونکہ مانتا نہیں تھا نا اس لیے رویت نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ باسرہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں، عبس وبسر ثم ادبر واستکبر۔ تو ایک عبوس ہوتا ہے جیسے تیوری چڑھانا، اس سے اگلی جو کیفیت ہوتی ہے وہ منہ بسورنا ہوتا ہے۔ اس کا بصر یبصر بصرا و بصورا، یہی مصدر آتا ہے۔ غالباً اردو میں بھی منہ بسورنا جو ہے وہ یہیں سے نکلا ہوگا، بصر یبصر سے۔ تو کہا کہ بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کی شکلیں جو ہیں وہ متغیر ہوں گی، اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تظن، اب تظن میں ہیا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ان چہروں کی طرف، اور چہرے سے مراد وہ ذاتیں ہیں، وہ جو اصحاب ہیں، وہ سوچتے ہوں گے، وہ گمان کرتے ہوں گے ان یفعل بہا، کہ ان کے ساتھ تو کیا جائے گا۔ یفعل کا نائب فاعل کیا ہے؟ کیا کیا جائے گا؟ فاقرۃ، کمر توڑ سلوک کیا جائے گا۔ فاقرہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں عربی زبان میں جیسے کسی جگہ ضرب لگانی ہو تو اسی لفظ کے نام سے اسم سے فعل بنا لیتے ہیں، یعنی بطن ہے، بطن، تو بطن پیٹ کو کہتے ہیں۔ اگر کہا کہ اس نے پیٹ پہ مکہ مارا تو کہیں گے بطن یبطن، پیٹ پہ مکہ مارا۔ رأسن کس کو کہتے ہیں؟ سر کو کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بھئی سر پہ رسید کیا تو رأس یرأس، سر پہ مارنا۔ اسی طرح کبد کس کو کہتے ہیں؟ کبد جو ہے وہ جگر کو کہتے ہیں، تو اس جگہ ضرب لگائی جائے تو کبد یکبد بولتے ہیں۔ اسی طرح جو فقار یا فقرہ ہے، فقرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اسپائن ہے پیچھے، اس میں جو مہرے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ فقار بھی کہلاتے ہیں اور فقرات الظہر بھی کہتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی ضرب لگائی جائے تو اسے فقر یفقر کہتے ہیں، اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ فاقر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کمر توڑ، ورنہ لغوی معنی کیا ہے؟ کمر کے مہروں پر ضرب لگانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال ان کا یہ ہوگا کہ آج تو بچیں گے نہیں، مراد یہ کمر توڑ سلوک۔ ہم بھی محاورے میں اس معنی میں نہیں بولتے کہ کمر ہی ٹوٹے گی، اس میں لازم ہے
مراد یہ ہے کہ ایسی آفت ہے، ایسی مصیبت ہے جس سے بچنا ناممکن ہے. تو تظن ان یفعل بها فاقرہ کہ آج تو برا دن ہے. ذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، مشکل دن، کوئی مفہوم ہے دن. تو تظن ان یفعل بها فاقرۃ، تو فاقرۃ نائب فاعل. میں نے دھیان کیا ہے جی جی کمر کے جوڑوں پہ چوٹ لگنا وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن اب ہم نے عربوں کا استعمال دیکھنا ہے. تو عرب فاقرہ کا لفظ کہتے ہیں داہیہ کے معنی میں، مصیبت کے معنی میں، آفت کے معنی میں، تباہی کے معنی میں بول دیتے ہیں. تو وہ صرف لغوی معنی یا اس کا اوریجنل میننگ نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب وہ لفظ اپنے کن کن لغوی توسعات کے ساتھ مستعمل ہے، تو وہ سارے پھر مراد ہو سکتے ہیں. تو یہ مراد ہے واللہ اعلم. اور یہ جو اوریجنل میننگ ہوتا ہے نا، یہ کوئی معنی نہیں ہوتا. یعنی یہ ذہن میں رکھیے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ہم لوگ خام خواہ اور بعد میں آنے والے متأخرین یہ کام کرتے ہیں کہ ایک مسلک پیدا ہوا، اور ہر علم میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ نا بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور علمی منہج ایسا ہی ہوتا ہے. تو شروع میں چیزیں بکھری ہیں، پھر قواعد بنتے ہیں، پھر ضوابط ہیں، پھر اصول ہیں، اور ان کو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بھئی کسی لڑی میں پرو دیا جائے تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو. تو جیسے 4، 5، 6 صدی کے کچھ اہل لغت ہیں، انہوں نے یہ کوششیں شروع کی کہ ہم تتبع کریں، استقراء کریں لغت کا، اور دیکھیں کہ بھئی یہ لفظ جن جن معانی میں مستعمل ہے ان میں کوئی کامن میننگ تلاش کر لیں. تو جو مشترک معنی تلاش کر لیتے ہیں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ اصل ہے اس کی. تو یہ اجتہاد کے نتیجے میں، وگرنہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے جن لوگوں نے لغت بنائی تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کا کوئی اصلی معنی پہلے طے کرتے ہیں. لغت تو ایسے نہیں بنتی، تو لغت کو تو پتہ ہی نہیں کیسے بنتی ہے، وہ تو بنی بنائی ملی ہے نا. تو واضح کہتے ہیں، واضح لغت نے یہ کام کیا ہے. کون ہے واضح لغت؟ کس نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ اس طریقے پر زبان بنائی جائے؟ تو زبان میں تو ترقی ہوتی ہے مستقل، اور الفاظ میں بھی توسع ہوتا چلا جاتا ہے. شروع میں جیسے مجاز نہیں ہوتا، اگر زبان اپنی ابتدائی حالت میں ہے تو انسان بھی اپنی ابتدائی حالت میں ہے. تو انسان اپنی ابتدائی حالت سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم کی بات نہیں ہو رہی. ویسے انسان معلوفات، محسوسات سے زیادہ معلوف ہے نا، تو وہ الفاظ وضع کرتا ہے محسوس چیزوں کے لیے، عموماً معنی کے لیے وہ الفاظ وضع نہیں کر رہا ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ معنی پیدا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی اس کے لیے الگ لفظ نہیں ہے، تو پھر اسی محسوس لفظ سے لفظ کو مستعار لے لیتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجازی معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. ابھی ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھ رہے تھے الجام العوام، تو اس میں یہی معنی انہوں نے یوں بیان کیا کہ دیکھو لغت میں یہ لیمیٹیشنز ہیں. اب آپ نے کہنا ہے نا اگر کہ بھئی اس مسئلے کی صورت یہ ہے، صورت هذه المسئلہ، تو صورت جو لغت کا واضح ہے اس نے کان، ناک، آنکھ، اس طرح کی چیزوں کے لیے صورت کا لفظ وضع کیا تھا. لیکن اب مسئلہ تو معنوی شے ہے، اس مسئلے کی صورت یہ ہے، تو ہم نے وہی لفظ جو ہے وہ مستعار لے لیا. جو بھی عاقل بالغ انسان ہوگا، جو بھی چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں کبھی بھی اشکال نہیں آئے گا کہ بھئی اس مسئلے کی صورت کے نتیجے میں مجھے دکھاؤ کہ بھئی اس کے آنکھ، ناک، پاؤں وغیرہ کدھر ہے. نہیں ہوگا. اسی طریقے پر لغت ہے کہ وہ اوریجنل میننگ کہہ دیا کہ فقرتن، چونکہ اس کو بھی کہتے ہیں. اور مصیبت میں بھی جیسے ہم کمر توڑ یہ الفاظ وہ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. تو کرتے کرتے انہوں نے کیا بنایا کہ اصل میں اس کا اوریجنل میننگ ہوگا فاقرہ کا کہ بھئی کمر توڑ وار کرنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تابعین کو پتہ ہو کہ اس کا حقیقی معنی یہ ہے، صحابہ کو پتہ ہو کہ اس کا حقیقی معنی یہ ہے، کیونکہ حقیقی معنی مستنبط ہوتا ہے، مجتہد فی ہوتا ہے. تو یہ راغب الاصفہانی ذکر کریں گے، یہ جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، ابن فارس جو ہے موجب مقاییس اللغہ کے، وہ ذکر کریں گے، اور بعد میں آنے والے بھی کریں گے. قاموس فیروز آبادی بھی کریں گے، ویسے فیروز آبادی اکثر نہیں کرتے. تو فرمایا کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، ترجمہ واضح ہے. کلا اذا بلغت التراقی، کلا پہلے بھی گزر چکا کہ ڈانٹ کے لیے، ڈانٹ کس کو ڈانٹا جا رہا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انسان ہے جس کا ذکر شروع میں آیا تھا. وہ بالکل شروع میں کیا تھا؟ ایحسب الانسان، یہ حضرت انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہڈیاں ان کی جمع نہیں کریں گے. اور پھر آگے بھی بل یرید الانسان، اور پھر آگے بھی بل الانسان علی نفسہ بصیر. اسی طرح کہا گیا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. تو یہ انسان جس کے خیالات
پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں اسی کو ڈانٹا جا رہا ہے. ڈانٹ کے کہا گیا کلا بل تحبون العاجلہ، تمہاری ساری دلیلیں فضول ہیں، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. یہاں جو کلا کی ڈانٹ ہے اس کے بعد اذا بلغت التراقی آیا. تو علماء نے کہا کہ یہاں کلا کی ڈانٹ کے بعد گویا محذوف یہ ہے کہ کرتے رہو ٹوٹ کر دنیا سے محبت، تحدیداً کہا جا رہا ہے. لیکن اس وقت کیا ہوگا، فَكَيْفَ يَكُونُ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، کہ جب یہ جان یا ہنسلی کی ہڈی کو پہنچ جائے گی پھر کیا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کلا میں ڈانٹ ہے اور ڈانٹ کے بعد کیا جیسے محذوف ہے. اچھا پھر بتاؤ اس وقت کیا ہوگا، یعنی اس وقت دنیا کی محبت کا کیا بنے گا. جب تو دنیا چھوڑنی پڑے گی تو دنیا کی محبت کا کیا بنے گا. جب فراق کا وقت آئے گا تو پھر کیا کرو گے، جب اپنی محبوبات کو چھوڑنا ہوگا تو پھر کیا کرو گے. تو یہ ڈانٹ ہے اس کے اندر کلا، یعنی کلا کے اندر جیسے ہم تو بس ترجمہ کر لیتے ہیں لیکن ڈانٹ بہت زوردار ہے. اللہ یہ ڈانٹ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے محبت کر رہے ہو، بل تحبون کلا، جیسے ہم سورہ فجر میں پڑھتے ہیں. وہاں کیا تھا کہ بھئی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس کے بعد کلا اذا دکت الارض. تو وہاں بھی یہی مفہوم تھا نا کہ اچھا کرتے رہو محبت، مال سمیٹتے رہو، جمع کرتے رہو، اکل لما کرتے رہو. اس وقت کیا ہوگا، اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تو یہاں بھی یہی مفہوم ہے کلا، کوئی بات نہیں. حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ اذا بلغت التراقی، جب پہنچے گی. کون پہنچے گی، بلغت کہا النفس کی بات ہو رہی ہے، روح کی بات ہو رہی ہے. لیکن قرآن مجید میں ہم جیسے کہیں گے تو نفس مراد ہے، کیونکہ قرآن میں جو چیز نکلتی ہے اس کا نام نفس رکھا گیا ہے. اخرجوا انفسکم اللہ یتوفی الانفس حین موتها. تو یہ جان یا روح یا یہ نفس جب پہنچ جائے گا، کہاں پہنچ جائے گا، التراقی. تراقی کے بارے میں کیا عرض کیا علماء نے کہ ہر انسان، یہ ترقوۃن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے، ترقوۃن کی. اور ہر انسان کے دو ترقوہ ہوتے ہیں. دو ترقوہ سے کیا مراد ہے، یہ جو دو ہڈیاں ہیں یہ اور یہ، ٹھیک ہے، اس کو ترقوۃن کہتے ہیں. جو اس کے بیچ کی جگہ ہے، جو جہاں نہر کیا جاتا ہے، یہ اس کے بیچ کی جگہ ہے. تو مراد اسی کو ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہی ہوتی ہے نا. ہاں بالکل. تو کلا اذا بلغت التراقیہ میں اشارہ یہ ہے کہ جیسے جان انسان کی نیچے سے نکل رہی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں پہنچتی ہے، اور پھر جب وہ حلق میں پہنچتی ہے تو اس کو حشرجۃ الصدر کہتے ہیں. مجھے ایک غرغرے کی آواز آتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. غرغرہ بھی اسی سے ہے جس کو غرغرہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت تک توبہ قبول ہو جاتی ہے جب تک غرغرہ نہ ہو. تو گویا یہاں جب پہنچ جائے اس جگہ تو بس اب وہ موت کا غرغرہ ہی ہے، اس کے بعد انسان نے دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کلا اذا بلغت التراقی، کہ جب جان جو ہے وہ پہنچ جائے گی، حلق تک پہنچ جائے گی، یوں ترجمہ کریں. اور دوسری جگہ اللہ نے حلق ہی کا کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. وقیل من راق، ہماری قرأت میں جیسے یہاں تھوڑا سا سکتہ ہے، سین لکھا ہوتا ہے، قیل من راق. باقی قرأتوں میں سکتہ نہیں ہے، وہ اس طرح پڑھتے ہیں وقیل من راق. اور قاعدہ یہی ہے جب نون ساکن آگے اور آگے را ہے تو وہ یرملون والا ادغام یہاں بلا غنہ ہو جائے گا، ادغام بلا غنہ. تو قیل من راق ہے، یہ ہماری قرأت کے وقیل من راق. اور کہا جائے گا کہ کون ہے طبیب. یہاں جیسے امام راضی علیہ الرحمہ نے کہا کہ رقا یرقی ویسے رقیتاً جھاڑ پھونک کرنے کی آتا ہے، لیکن عرب راق کا لفظ یعنی راقی کا لفظ جو ہے وہ ہر قسم کی طبابت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. طبابت سے مراد علم طب ہے. کوئی ہے جو آ کے جھاڑ پھونک کرے، کوئی ہے جو آ کر بچا لے، کوئی ہے جو کوئی دوائی دے دے. تو سب معنی یہاں موجود ہیں. وقیل من راق. اب یہاں دو احتمالات ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ سوال استفہام حقیقی ہے، یعنی واقعتاً وہاں حاضرین پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو آ کے بچائے، کون ہے جو جھاڑ پھونک کرے، کون ہے جو اسے بچا لے. رقا یرقی رقیتاً، رقا یرقی رقیتاً، رقیہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں استفہام نہیں ہے بلکہ استفہام انکاری ہے. من راق، کون ہے جو اب اسے بچائے، یعنی وہ حاضرین یا
فرشتے، قیلا کا ایک معنی بھی ہے کہ فرشتے جو موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں من راقٍ، اب اسے کون بچائے گا، ٹھیک ہے، یا جو حاضرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو یہ دنیا سے رخصت ہوا، اب تو اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ انکار کے لیے، اور پہلی صورت میں جیسے یہ استفہام اپنے حقیقی معنی میں قیل من راقٍ. یہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا جھاڑ پھونک کرنے والا یا طبابت کرنے والا یا بچانے والا جب ہم اس کو رقا یرقی سے لیں گے، بات. لیکن آپ جانتے ہیں کہ رقیہ یرقا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے سے اوپر جانا ہے. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، یعنی صاحب قرآن سے کہا جائے گا تلاوت کرو اور اوپر چڑھتے چلے جاؤ. تو کچھ حضرات نے، اور یہ بھی سلف سے رائے مروی ہے، کہ کہا کہ یہاں راقٍ سے مراد رقیہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ اوپر لے جانے والا ہے. فرشتے پوچھیں گے کہ کون اس کو لے کر اوپر جائے گا، یعنی کون لے کر آسمان کی طرف جائے گا، کیونکہ اس موقع پر عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہیں اور جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی حاضر ہیں. تو اب جب وہ جان قبض کی جا رہی ہے تو گویا سوال ہو رہا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے یا اس کو والعیاذ باللہ دوسرے فرشتے لے کر جائیں گے. تو وہ فرشتے پوچھ رہے ہیں قیل من راق، اور روایات میں آیا کہ پھر لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، صحیح روایت ہے وہ، اور جو دوسرا ہے شخص اس کو پہلے آسمان ہی سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط. تو آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلتے ان کے لیے، تو گویا وہ آسمان پہ جا ہی نہیں سکتے. اور اہل جنت جو ہیں وہ آسمان میں جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق علیین جو ہے وہ آسمانوں پر ہی ایک جگہ ہے جہاں ان کی روح کو رکھ دیا جائے گا. پہلے تو ہوگا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حدیث کے مطابق، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو واپس قبر میں لوٹاؤ، وہاں اس سے سوالات ہوں گے، پھر اس سے سوالات ہوں گے، پھر اس کے بعد جیسے اس کی روح کو ایک علیین، ایک روایت کے مطابق 7ویں آسمان میں وہ جگہ ہے، وہاں اس کی روح کو رکھ دیا جائے گا. اور اس کے برعکس جو دوسرا ہے اسے سجین میں، اور وہ سجین آسمانوں میں نہیں ہے، وہ کہیں نیچے ہے، وہ نیچے آسمان میں نہیں ہے، وہاں اس کی روح کو رکھا جائے گا. واللہ اعلم. تو فرمایا کہ قیل من راق، لیکن زیادہ قوی ترجمہ کیا ہے؟ وہی کہ بھئی کون اسے بچائے گا، کون اس پر کچھ پڑے آ کر، کون اس کو مطلب واپس لے آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، واپس کیوں نہیں لے آتے اسے؟ اگر تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے تو واپس لے آؤ. رقیہ یرقا کا اس کا مصدر ہے رقین، یعنی رقین جو ہے نا وہ جیسے، بلکہ اس کا مصدر ہے رقیہ یرقا رقیہ، رقیہ وہ ہے رقیہ، یعنی رقا یرقی رقین و رقیتن، ٹھیک ہے، اور یہ ہے رقیہ یرقا رقیین، جیسے ہوین ایک مصدر ہے اوپر سے نیچے جانے کے لیے، یہ نیچے سے اوپر جانے کے لیے. تو فرمایا کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ بھی عجیب، اور گمان کرے گا وہ، انہو ضمیر شان ہے، انہو الفراق، انہو الفراق کہ الامر العظیم، یعنی انہو الفراق کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک سنتے رہے ہیں نا ہمیشہ سے کہ موت آنی ہے انسان، لیکن وہ انسان نے کبھی اپنی موت کو دیکھا نہیں ہے، ہمیشہ زید بکر عمر کی موت کو دیکھا ہے. تو وہ اس کے سامنے سے دنیا سے لوگ تو اٹھتے رہتے ہیں لیکن اس نے تو کبھی اپنے آپ کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھا. تو اب وہ جیسے اس کو خیال آ رہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں سنا کرتے تھے اور بس کہ اب دنیا سے جانا ہے. یہ امر عظیم، یہ شان عظیم، یہ بڑا واقعہ، یہ بڑی مصیبت، یہ بڑی آفت واقع ہو گئی ہے. انہو میں جو ہو ہے وہ ضمیر کیا ہے؟ یہ سب معنی ضمیر شان کے ہے نا، یہ کسی ایک شے کی طرف لوٹ نہیں رہی. اس سے مراد کیا ہے؟ وَظَنَّ أَنَّ الْأَمْرَ الْعَظِيمِ الشَّأْنَ الْعَظِيمِ، وہ کیا ہے؟ الفراق، وہ ہے فراق، دنیا سے رخصت ہونا. اور آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں بھی لفظ فراق اور وصال استعمال ہوتا تھا. فراق اصل میں محبوب ہی سے جدائی کو کہتے ہیں، اور اس لیے علماء نے کہا کہ یہاں جس صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں کوئی صورت میں. آپ دیکھیں نا شروع سے لے کر اب تک جس انسان کی بات چل رہی ہے وہ انسان منکر آخرت ہے. بات ہی شروع یہیں سے ہوئی تھی، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. تو جس شخص کی جان نکالنے کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے،
لہذا وظن انہ الفراق، یہ فراق اسی کے حق میں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گئے، یعنی ہم لغت میں بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وصال سے مراد یہ ہے کہ اسے تو محبوب سے جیسے وصال ہوا نہ کہ فراق ہوا، لیکن جس کی دنیا محبوب ہے اس کے لیے تو وہ فراق ہے. تو لہذا یہ صاحب چونکہ دنیا سے جانا نہیں چاہتے تو لہذا یہ اس دنیا سے جدائی کو فراق دیکھ رہے ہیں، محبوب سے جدائی دیکھ رہے ہیں. وظن انہ الفراق. اور ظن، اب یہاں ظنہ کیوں کہا گیا؟ بعض نے کہا کہ ظنہ جو ہے وہ یقین کے معنی میں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، لتشبثہ بالدنیا، دنیا سے چمٹا ہوا وہ اتنا ہے کہ اس کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، لیکن ایک امید سی ہے کہ شاید کوئی بچا لے اور شاید ابھی دنیا سے رخصتی نہ ہو، شاید کچھ اور مہلت مل جائے. تو اگرچہ معاملہ تو یقینی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو جیسے طفل تسلیاں دے رہا ہے، اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے کہ ظن انہ الفراق، کہ شاید ابھی فراق نہ ہو. کیونکہ ظن میں ظن غالب 99% بھی ہے تو وہ ظن غالب ہے، 1% بھی امکان ذہن میں اس کے اگر ہے تو شاید وہ ہے. اور بعض نے کہا کہ جیسے اسے یقین سا نہیں آ رہا، وظن انہ الفراق کا مطلب کہ واقعتاً میں نے بھی رخصت ہونا ہے دنیا سے، یعنی تو اور لوگوں نے ہونا ہوتا، میں نے تو نہیں ہونا. مطلب ہے ویسے انسان کے اندر نفسیاتی طور پہ یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا کہ وہ موت کو چونکہ بھول جاتا ہے. اور جیسے حضرت حسن بصری نے کہا کہ بھئی موت جتنی یقینی شے میں نے نہیں دیکھی کہ جس کے بارے میں لوگ شک میں، یعنی ہے وہ یقینی ہے لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں لوگ اپنے آپ کو تسلی کی حالت میں رکھتے ہیں کہ میں ابھی نہیں جا رہا، جہاں جو رہے ہیں وہ تو دوسرے جا رہے ہیں. تو لہذا شاید اسے قابل یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعتاً میں نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک معنی وظن انہ الفراق. اور یقیناً یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے یہ فراق ہے، واللہ اعلم. والتفت الساق بالساق، اس کے بعد فرمایا پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. التفاف ہے نا، التف یلتفو، تو التفاف اسی کو کہتے ہیں، دو چیزوں کا آپس میں جیسے ہو جانا. لف یلفو کہتے ہیں لپیٹنا، اور التفاف کیا ہونا ہوگا لپٹ جانا. تو والتفت الساق بالساق. اب اس کے بھی کئی معنی کیے گئے. ایک معنی یہ کیا گیا کہ ساق حقیقی ہے، یعنی ساق سے مراد کیا ہے؟ پنڈلی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اگر ساق حقیقی ہے تو ساق کا ساق سے لپٹ جانا دو معنی میں لیا گیا. ایک معنی یہ ہے کہ شدت موت کی وجہ، مطلب سکرات الموت کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. ان للموت سکرات، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے یہ کہ موت کی سختیاں ہیں، ان للموت سکرات. تو کہا کہ سکرات الموت کی وجہ سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہا گیا، حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ والتفت الساق بالساق سے مراد ہے کہ اب فراق ہے، اور فراق کے بعد کیا ہونا ہے؟ کفن دفن ہوگا. تو کفن ہے جیسے اس کا کہ جس میں ایک پنڈلی دوسری پر چڑھی ہوئی ہے. اب یہ کس معنی میں لیا جا رہا ہے؟ جب آپ ساق کو اپنے حقیقی معنی میں لے رہے ہیں، یعنی ساق سے مراد پنڈلی ہی ہے، شدت موت کی وجہ سے وہ پنڈلیاں آپس میں ہیں، یا کفن کے اندر یہ حالت ہے. مطلب والتفت الساق بالساق اس لیے کہا جا رہا ہے اب کیا ہوگا؟ اب دفن ہونا ہے نا اس نے. تو الی ربک یومئذ المساق، اب آج کے دن تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، آپ کے رب ہی کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا اسے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ساق جو ہے وہ شدت امر کو کہتے ہیں، یہ مجاز ہے. اب وہی بات آپ دیکھیے کہ اصل میں تو لفظ ساق وضع کیا گیا تھا پنڈلی کے لیے، پھر جب توسع ہوا لغت میں اور مجازی معنی استعمال کرنے شروع کیے تو پھر کیا کیا؟ وہی لفظ لے کر کسی اور معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اب کہا جاتا ہے کہ جیسے قامت الحرب علی ساق، یعنی قامت الحرب علی ساق کا مطلب کیا ہے؟ جنگ اپنی تمام آپ کہہ سکتے ہیں آفتوں کے ساتھ اور تباہیوں کے ساتھ لگ چکی. جیسا کہتے ہیں نا جنگ لگ گئی ہے، تو اس کو یوں کہا جاتا ہے قامت الحرب علی ساق. اسی طرح قرآن مجید میں آیا یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا. وہاں بھی دو تفسیریں، ایک ہے کہ پنڈلی سے مراد جو بھی اللہ کی تجلی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی کیا ہے یوم یکشف عن شدت، ساق سے کیا مراد ہے؟ شدت، جس دن کسی ہولناک شے سے پردہ اٹھایا جائے، یہ مراد. تو جو ساق ہے وہ شدت کے معنی میں بھی ہے. تو یہ کہا یہاں ان علماء نے تفسیر یہ کی کہ والتفت الساق بالساق التفت الشدت بالشدت، ایک شدت پہ دوسری شدت، ایک تکلیف پہ دوسری تکلیف، ایک آفت پر دوسری آفت.
وہ کیا ہے؟ ایک تکلیف ہے حسرت کے دنیا چھوڑ کے جانا جو میری محبوب تھی، ظن انہ الفراق، اور ایک جو آنے والا منظر سامنے نظر آ رہا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ دو شدتیں جمع ہوں گی. والتفت الساق میں ایک شدت کیا ہے؟ فراق الدنیا، اور فراق الدنیا کے بعد چلے آگے راحت کا انتظام ہو تو پھر بندہ اپنے محبوب کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آگے بھی تو راحت ہی ہے. لیکن اگر آگے راحت نہیں ہے اور آگے منظر کچھ اور ہی ہے تو یہ شدت پر شدت ہے. والتفت الساق بالساق. بات ہے. تو یہاں ہم نے ساق سے کیا مراد لی ہے؟ شدت. ایک تیسرا معنی صوفیہ سے بھی مروی ہے تفسیر اشاری میں، اور وہ ہے کہ والتفت الساق بالساق سے مراد ہے دنیا اور آخرت دونوں کا جمع ہو جائے. یعنی یہ وہ شخص کہ جو اس وقت حالت فراق میں ہے. اب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے مطلب ابھی وہ دنیا ہی میں ہوتے ہیں لیکن آخرت کے مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب جیسے ایک اوپننگ سی ہو جاتی ہے، ایک آنکھ کھل جاتی ہے کہ وہ فرشتے بھی جیسے مشاہدے میں ہیں لیکن ابھی دنیا بھی چھوڑ کے نہیں گئے، تو ابھی جان نکلی نہیں ہے. بلکہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ہے وہ اسی دنیا میں اور اسے تقریباً یقین ہوا چلا ہے کہ اب دنیا سے چلنے کا وقت آ گیا، رحیل کا وقت آ گیا، یہاں سے سب قافلہ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن کیا ہے کیوں اسے یقین آ گیا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے؟ اس لیے کہ آنے والی دنیا کے مناظر بھی نظر آنے شروع ہو. تو وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ کا مطلب ہے التصقت الدنیا بالآخرہ. اس موقع پر جیسے انسان کہ اوپر دنیا اور آخرت دونوں کھل جاتی ہیں، اور جب وہ کھل جائے دنیا اور آخرت تو اس وقت ایمان لانا نفع بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ اب عیان ہو چکا ہے نا، نظر آ رہا ہے سامنے سب کچھ. تو یہ سب معنی جیسے والتفت الساق بالساق کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ قوی معنی یہ ہے کہ اس کو اپنے لغوی معنی اور ظاہر پر ہی محمول کیا جائے تو اچھی بات ہے. اس کے بعد فرمایا الی ربک یومئذ المساق. پولیس سے ٹریٹ کرتے تو نہیں ہے جی اگر اس کے ظاہر میں لیا جائے تو ایسے تو ہوتا نہیں ہے کہ پولیس سے لے جائے تو دوسرے میں تعبیری کرنی پڑے گی. یہ میرا خیال ہے. ہاں نہیں ہو بھی جاتا ہے ایسے، وہ بھی جاتا ہے کتنا یہ اللہ عالم، لیکن ذکر کیا کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اب صاحب وغیرہ سے پوچھنا چاہیے. عرفان صاحب، یہ جو پنڈلی کا پنڈلی پہ چڑھ جانا یا اس طرح یہ کیفیت ہوتی ہے موت یا شدت نظر کے وقت یا اس طرح کی کوئی کیفیت؟ نہیں ہوتی ہے تعبیری کرنی پڑے گی. یوزلی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اسپازم میں جب جاتا ہے ڈیتھ کی جو ریجیڈیٹی ہوتی ہے. اصل میں تعویل جو دوسرا معنی بیان کر رہے تھے نا وہ بھی تعویل نہیں ہے اصل، مطلب وہ ایسا مجازی معنی ہے جو عربوں کے ہاں جیسے حقیقت کی طرح مستعمل ہو گیا، جس کو کہتے ہیں اصول فقہ میں شاید ہم نے دیکھا تھا مجاز متعارف، کہ ایک مجاز جو ہے نا جو بعید ہوتا ہے. کچھ مجاز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے استعمالات میں حقیقت کے بالکل پیرالل جیسے آ چکے ہوتے ہیں. تو وہ شدت والا جو معنی ہے وہ اسی طرح کا معنی ہے کہ ساق جو ہے عرب اب کیا کرتے ہیں، جیسے اب وہ کہنا ہو کہ شمر عن ساقی، تو شمر عن ساقی کا لغوی معنی کیا ہے کہ بھئی آپ اپنی پنڈلی سے جیسے جو وہ ہے کپڑا اٹھائیں ذرا، یہ شمر عن ساقی. لیکن اب وہ اس معنی میں نہیں بولتے، مراد یہ ہے کہ اس نے کسی کام کو کرنے کا عزم باندھ لیا. ایسے انسان نے بھاگنا ہو تو وہ کیسے بھاگے گا؟ یوں ذرا اگر اس نے وہ تہبند باندھا ہوا ہے خصوصاً تو ایسے ہی باندھتا ہے نا. تو کوئی کام کرنے کے لیے جیسے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ بولتے ہیں شمر عن ساقی، شمر عن ساعدی وغیرہ. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دھوتی کا سے. ہاں دھوتی کا سے. آسٹریلیا سے آ کے پنجابی بول رہے ہیں. ہاں بالکل اصل میں نا دنیا سے رخصت ہونے کا لمحہ ایک لمحہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں گویا انسان کا انقطاع ہو رہا ہے اس دنیا سے. اس لمحے میں کیا ہو رہا ہے اس انسان کے ساتھ، اور وہ لمحہ اس کے لیے کتنا طویل ہے، یہ باتیں آپ خارج سے مشاہدے میں نہیں دیکھ سکتے. بات سمجھ میں ہو سکتا ہے خارج میں تکلیف نظر آ رہی ہو لیکن وہ لمحہ بہت آسان ہے. اب وہ تکلیف تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، انسان زندہ ہے اس پر شدید تکلیف ہے، مرض ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اصل میں موت کی جو شدت ہے اور موت کی جو کیفیت خاص انقطاع کے وقت ہے نا،
اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اس کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے، اور وہ لمحہ ایک لمحہ چاہے نینو سیکنڈز میں ہے، ہو سکتا ہے وہ اس شخص کے لیے بہت طویل ہو، یہ ممکن ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر نا وہ دو کشتیوں کا سوار ہے، وہ 2 عالموں میں ہے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں ہے اور نہیں بھی ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ جیسے خوابوں میں بھی عام ہو نہیں جاتا کہ مختصر خواب میں کافی طویل مشاہد ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت کچھ اس میں ہو جاتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وقت تو بہت تھوڑا سا تھا۔ لہذا اس طرح کی کیفیات کو ہم نہیں جج کر سکتے کہ اس شخص پہ موت، لہذا کسی کی موت شدت کے ساتھ بظاہر نظر آ رہی ہے تب بھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ موت کی تکلیفیں ہیں، آپ جو ہے وہ، اور حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں، واہ کربا ابی، واہ کربا ابی، کہ ہائے میرے باپ کا کرب، تو آپ سے نے فرمایا کہ لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، آج کے بعد تمہارے ابا جان پہ کوئی کرب نہیں ہوگا۔ تو موت کی شدت ایک ہے جیسے فزیکل شدت ہے، اور ایک وہ معاملہ ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آپ رخصت ہونے کی آپ کو آپشن دی جا رہی، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا، یعنی وہ اس کے لیے فراق ہے یا وصال ہے، اس کے لیے فراق ہے یا وصال ہے، یہ اصل میں چیز ہے جو، اور حسرت بھی ایک بہت ہے نا، انذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، تو حسرت اور یہ جو حسرت کی آگ میں جلنا ہم کہتے ہیں، جو معنوی تکلیفیں یہ بھی انسان مشاہدے میں نہیں کر سکتا کوئی چیز لگا کے، تو یہ سب چیزیں شاید اس طرح سمجھی جائیں گی تو واضح ہوگی۔ اس طرح جو پیشنٹ بے ہوش ہوتے ہیں، جو وینٹیلیٹرس ہوتے ہیں، سڈنلی ڈیتھ، ہاں ان کی بھی جو موت کا ہے وہ اندر جو ہو رہا ہے وہ آپ ہاں ہم نہیں جان سکتے، سیدھی سی بات ہے، یعنی کئی دفعہ جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشاہدے میں ہو، کوئی ان کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگرچہ آسان موت ہی مانگی گئی ہے، حسن خاتمہ بھی، اور لیکن بہرحال موت ایک ہے تو صحیح۔ آپ دیکھیں بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے وہ ایک عالم سے نکل کے دوسرے عالم میں ہے، تو اس کے لیے ایک تکلیف دہ ہے، مطلب جب بھی آپ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جائیں گے، اور ایک تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، مطلب آپ کا جنت سے نکلا ہے تو وہ پورا ان کے ہاں فال آف ایڈم ہے نا، تو مطلب ایک جنت سے نکلنا انسان کے لیے ایک الگ ہے، ایک عالم سے نکل آیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ رحم مادر سے نکلنا، اس کے لیے سے نکلتے رونا ہے اس نے، وہ رونے کی آپ لوگوں کے یہاں تو یقیناً ایک الگ ایکسپلینیشن ہوگی، لیکن اس کی بھی ایک معنوی ایکسپلینیشن بھی ہے کہ یقیناً وہ ایک بالکل ایک سنکرونائزڈ قسم کی دنیا میں موجود تھا سب، اب وہ آ گیا ہے باہر۔ اس کے بعد انسان نے دوبارہ جیسے قبر میں جانا ہے، یعنی پھر ایک اور عالم میں داخل ہونا ہے اس میں، اور پھر اس عالم سے نکلنا ہے۔ وہ علامہ راغب الاصفہانی کی کتاب ہے تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین، بہت ہی کمال کی کتاب ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں جیسے موت کو آسان کرنے کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ نے قاعدہ یہ بنایا، بچہ اگر ماں کے پیٹ سے نہ نکلتا تو کیا وہ نمو پاتا، وہ ترقی کرتا، اس کے اندر علوم پیدا ہوتے، تو وہ تھا اس کے لیے تکلیف دہ عمل، لیکن بہرحال اس کے کمال کے لیے وہ ضروری تھا کہ وہ اس عالم سے نکلے۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ بیج جو ہے ایسے ہی پڑا رہے تو کچھ نہیں کر سکتا، بیج کو درخت بننے کے لیے زمین میں دفن ہونا ضروری ہے، جب تک وہ زمین میں دفن نہیں ہوگا پھل بھی نہیں آئیں گے، پھول بھی نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی پڑا رہے گا، سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ انسان کا اگلا اس کے لیے پھر اسے زمین میں دفن ہونا ہے، یعنی انسان نے بھی ایک برزخی زندگی میں جانا ہے، کیونکہ وہ جو آگے آنے والے مراحل ہیں، چاہے اگر انسان نے اپنا کمال حاصل کیا ہے علم اور عمل کے اعتبار سے، تو جو وہ کمال آگے حاصل کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اپنے آپ کو دفن کرے اور پھر ایک دوبارہ خروج ہوگا۔ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے خروج دنیا میں ہوا تھا، اور اسی طرح پھر برزخی زندگی سے جیسے دوبارہ ایک ولادت ہوگی۔ تو اس میں انہوں نے اور بھی بہت سی مثالیں دی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے موت ہے، لیکن موت ایک انٹرنس ہے ایک نئی زندگی میں، اور آنے والے حقائق ہے، اور وہ اینڈ نہیں ہے، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی ایک زندگی ہے، اور مراحل ہیں، اور تجسس بھی تو ہوتا ہے انسان کو کہ آگے ہونا کیا ہے۔ تو جی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز بالکل، یہ تو بہت زیادہ ان میں سے NDE جس کو کہتے ہیں، اس میں تو لوگ عجیب و غریب کیفیات بیان کرتے ہیں، یعنی اس میں تو جیسے ایسا باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان آپ کہتے ہیں اس باڈی میں بند ہونے کی وجہ سے بہت
لمیٹڈ ہے. اس میں جیسے وہ اپنے مشاہدات بتاتے ہیں، وہ مطلب کچھ تو ڈاکومنٹڈ ہے بالکل صحیح طریقے پر کہ وہ ویریفائی بھی ہو گیا نا، مطلب وہ ہاسپٹل میں ہے اگر اور اس وقت وہ چلا گیا، ان کے خیال میں فوت ہو گیا، اب وہ جب دوبارہ آ گیا دنیا میں یا جو بھی کیفیت ہوئی، اس کے بعد وہ اپنے ایکسپیرینسز بتا رہا ہے کہ اوپر والی منزل پہ کیا ہو رہا تھا، سڑک کے اس کنارے کیا ہو رہا تھا، اور آگے یہ سب میں بیک وقت دیکھ رہا تھا. مطلب کہاں سے، یہ عجیب بات ہے. اور بھی اس سے بھی زیادہ دور دور کے مشاہد بتائے ہیں نیئر ڈیتھ. مطلب اس میں جیسے انسانی روح کے اندر کچھ خاصیتیں اور صلاحیتیں ایسی ہیں جو اس وقت جسم میں بند ہونے کی وجہ سے محدود ہے. ہاں پوری زندگی کی فلم، بالکل وہ فلم بھی چل جاتی ہے پوری زندگی کی، اور وہ واقعتاً بالکل جیسے محدود سے وقت میں تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اس طرح بھی ہوا، اس طرح بھی ہوا، اس طرح بھی ہوا. تو یہ جیسے انسانی روح کی کچھ خاصیتیں اور صلاحیتیں ہیں. جی عثمان عباس صاحب، معلوم ہوا نا انسانی روح کی جو خاصیتیں ہیں تو وہ اب آپ مان لینا ان کو. میں کہہ رہا ہوں وہ بریلویوں کو مان لینا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے اولیاء دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے جو تصرفات ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. وہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو مر گئے بابا، یہ تو مٹی میں مر کے مٹی ہو گئی، یہ کیا کر سکتے ہیں، دنیا میں نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے. وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ جسم کے پنجرے میں قید تھے. اب چونکہ جسم کے پنجرے سے باہر جا چکے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھ یہ بھی ثابت ہوا یہاں سے. نہیں یہ غلط بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں جسم میں بند ہونے کی وجہ سے. لہٰذا یہ تو فضول سی بات ہوگی کہ کوئی شخص کہے کہ اپنے ہوتے بھی نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد کیسے کرے. یہ کیسی بات ہے. اور کسی دلیل، کوئی دلیل لے کر آئے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے. نہیں اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے خدمت خلق کا کام. مرنے کے بعد جو اس کے ساتھ جو سے کام ملنے ہیں جو راس لا نہیں ہے لوگوں کی اس کے ساتھ ہوں گے وہ مقبول ہوگا. فائدہ دنیا میں تھا ٹھیک ہے، ہاں ہاں نہیں وہ تو میں ایسی لائٹ موڈ میں بات اس کے ساتھ ایسے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الی ربک یومئذ المساق. آپ کے رب کی طرف ہی اس دن اب جانا ہے، بلکہ جانا بھی کیا ہے، لے کر جانا ہے، لے کر جایا جانا ہے. مساق کس کو کہتے ہیں؟ ساق یسوق سے نا، ہانکنا جیسے. تو اس سے مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ مصدر میمی ہی ہے. ہانکنے کی جگہ ترجمہ اتنا قوی نہیں ہے، بلکہ مصدر میمی کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہی کی طرف اس کو جیسے لے کر جایا جائے گا، ہانک کر لے کر جایا جائے گا. وہاں بھی آئے نا کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اس دن ہر نفس آ جائے گا، اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور شہید ہوگا. تو سائق کا کام کیا ہے کہ وہ اسے ہانک کر لا رہا ہوگا. اور پھر اہل جنت کے لیے بھی یہ لفظ ہے، سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور سیق الذین کفروا الى جہنم زمرا. تو وہاں ہانکنا ترجمہ کریں گے تو یہاں جیسے عزت کے ساتھ اسکارٹ کر کے لے جایا جا رہا ہے، شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. فلا صدق ولا صلى. دیکھیے کہ اگر یہ صورت جس وقت نازل ہو رہی ہوگی تو اس کا تو ایک عجیب امپیکٹ ہوگا. ویسے یہ صورت بہت قوی قسم کی ہے جس طرح چل رہا ہے. تو اس کے بعد جیسے انسان کو جاگ جانا چاہیے، مطلب یہ سارا کچھ سننے کے بعد تو موت بھی سامنے آ گئی، اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور سب حقائق جو ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکے ہیں. تو پھر تو انسان کو جیسے اپنی آخرت بنانے کے لیے جٹ جانا چاہیے. ایسے ہی ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے نا، یا الانسان کا، تو فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، نہ نماز کا اقرار کیا، نہ اللہ کے سامنے جھکا. حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے تھا. فلا صدق ولا صلی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ سن کے اسے موعظت حاصل ہوتی اور وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا اور گڑ گڑاتا اور تصدیق کرتا حق کی. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. فلا صدق ولا صلی. پھر کیا کیا؟ ولکن کذب وتولی، جھٹلا دیا اور منہ موڑ. یہ جو لا صدق ہے، ماضی پر جب عموماً لا آ جائے تو یہ کوئی 100% قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے اسے. یعنی لا صدق دوبارہ لا ہے، ولا صلی، بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی عموماً قاعدہ کیا ہے کہ ماضی پہ ما آتا ہے، لیکن جب آپ لا لے کر آ جائیں
تو پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں آپ. یعنی ما صدق و ما صلی بھی ہو سکتا ہے اور ما صدق بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں لا صدق، لگ رہا ہے نا کہ کچھ اور ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ جملہ دوبارہ آنا چاہیے. لا صدق ولا صلی، تو نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی یا نہ اللہ کی عبادت کی. ولکن کذب، اب آپ دیکھ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صدقہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ کذب. اور صلی کا اپوزٹ کیا ہے؟ تولا، وہ پھیرنا. تو گویا اصل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ صلاۃ ہے. اور جیسے اللہ سے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، اعراض کرنا، پیٹھ پھیرنا، یہ تولا ہے. تولا تولی. ثم ذهب الى اهله يتمطى، کہا کہ یہ آیت اکثر علماء تقریباً سب نے یہ ذکر کیا سلف میں کہ ابو جہل کے بارے میں نازل. تو چونکہ یہ خاص طریقے پر یہ جو آگے آ رہا ہے نا یتمطا، یہ مشہور تھی اس کی چال ابو جہل کی. ایک چال ہے جس کو اہل عرب کہتے تھے مطیطا، کہا جاتا تھا یمشی مطیطا. مطیطا کیا ہے؟ مطلب خاص طریقے پر چل کے، مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن خود سمجھ میں، کیونکہ یہ جو مطا یمطی تمطیت ہے نا، یہ کھینچنا ہے اصل میں. تو ایسا جس میں ذرا کوئی خاص چال ہے، یہ انسان سوچ سکتا ہے اس کو کہ جس میں جیسے ایک تو ہے نا کوئی یوں ایک ہے جیسے ہر اس کا کھینچا جا رہا ہے، تھوڑا آگے کی طرف جا رہا ہے. یہ جو چال ہے یہ تکبرانہ اور گھمنڈ کی ایک چال تھی. اور یہ مشہور تھا ابو جہل کہ جب چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ یمشی مطیطا. اس کی چال کیا ہے؟ وہ مطیطا ہے. تو عموماً ترجمہ یہ کہ ثم ذهب الى اهلی، پھر یہ اپنے گھر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنا یہ کلام، کچھ بھی نہیں کیا، اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. کس حالت میں جا رہا ہے؟ یتمتا جو ہے وہ حال ہے، ذہابہ میں جو ہوا کہ ضمیر مستتر ہے اس کا حال ہے. پھر اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتا ہے نہایت کس کے ساتھ؟ کیا ترجمہ؟ اتراتے ہوئے. لیکن اتراتا ہوا بھی وہ تکبر بھی ہے، وہ فریحن بھی ہو سکتا ہے. مطیطا کے اندر صرف اترانا نہیں ہے بلکہ اترانا ایسا جو آنکھوں سے نظر آ سکے، یعنی چال بھی ایسی ہے جو تکبر اور گھمنڈ اور اترانے کے ساتھ ہے. یہ ہے یعنی بڑا جیسے خوش و خرم بھی ہے اور فخر کے ساتھ اور اتراتا ہوا اور شیخیاں بگاڑتا ہوا اور تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف پلٹتا. ہاں وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وہ جو اہل ایمان پہ طنز کرتے ہوئے وہ کیا کہیں گے ان کو، لطیفہ گوئی کرتے ہوئے واپس پلٹتے ہیں. پھر إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا. لیکن یہاں چال ہے، یہ دن میں کہ تمتی ہے ہی چال، لہذا یہ ذہابہ کا حال ہے نا. ذہابہ، اور وہ ذہاب میں مشی کی کیفیت کیا تھی، چلنے کی کیفیت کیا تھی؟ یتمطا. کسی صاحب کوئی اور طرح تھانوی کا کیا ترجمہ؟ ناز کرتا ہوا. مرحن جو ہے نا وہ معنوی کیفیت ہے. یعنی وہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ تمتی کہتے ہیں چال کی ایک کیفیت جس میں وہ چال سے نظر آ جائے کہ یہ شخص متکبر ہے اور اترا رہا ہے. تو انڈین لازمی معنی تو وہی بنے گا کہ اتراتا ہوا گیا. وہ اتراتا ہوا گیا کیسے پتہ چلا کہ وہ اتراتا ہوا جا رہا ہے؟ وہ اس چال سے پتہ چلا. تو تمتی جو ہے نا وہ چال ہے. تمتی کیا ہے؟ وہ چال ہے. اکڑ دکھاتا ہوا. ہاں یہ جیسے ہو سکتا ہے کہ دکھاتا ہوا، اکڑ دکھاتا ہوا. اچھا حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ نہیں ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. کہا کہ اچھا اس اولا کو نا دو طریقوں پر سمجھا گیا ہے. ترجمہ تو یہی ہے بربادی ہو تمہارے لیے، بربادی ہو، پھر بربادی ہو، پھر بربادی، بربادی پر بربادی. اولا کے بارے میں جو مشہور رائے ہے وہ یہ کہ یہ ولیون سے ہے، یعنی جس کو ہم ولی کہتے ہیں، مادہ کیا ہے؟ ولیون. ولیون کس کو کہتے ہیں؟ قرب کو. تو اولا اس سے افعل التفضیل ہے. ٹھیک ہے، ولی سے افعل التفضیل بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اولا. تمہارے لیے زیادہ قریب ہے. تمہارا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے لیے زیادہ قریب ہے، تمہارے لیے زیادہ قریب ہے، پھر تمہارے لیے زیادہ قریب ہے، پھر تمہارے لیے زیادہ قریب. اگر آپ اس کو کس سے بنا رہے ہیں؟ ولیون سے. تو پھر یہ ہے کہ یہاں کچھ محذوف مانتے تھے عرب، کیونکہ عرب یہ استعمال یہ اتفاق ہے کہ عرب یہ پیرایا جب استعمال کرتے تھے تو بددعائیہ پیرائے میں اسلوب میں استعمال کرتے تھے، بربادی ہو تمہارے لیے. تو ہم کیا محذوف مانیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ اولا لک ما تکرہ، قریب آ چکا ہے تمہارے جو تمہاری سزا، تمہارا عذاب.
پھر قریب آ چکا ہے، پھر قریب آ گیا، پھر قریب آ گیا، آ رہا ہے عذاب جو ہے، جس کو تم ناپسند جانتے ہو وہ تمہارے قریب آ لگا ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. یہ پہلی رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ویل سے افعل التفضیل ہے. اچھا ویل سے افعل التفضیل، اگر ویل کس کو کہتے ہیں؟ بربادی کو. وہ تو بنے گا اویل، یعنی اگر آپ بنائیں تو اویل بنتا ہے. تو کہا کہ تقدیم و تاخیر ہو گئی آخر میں یا اور لام میں. لام پہلے آ گیا، یا بعد میں چلی گئی، اور پھر وہ یا جو ہے وہ الف سے بدل گئی. تو اصل میں تھا اویل پھر اولا ہو گیا. کیا فرق پڑا ہے؟ صرف اویل میں جو یا لام کی ترتیب ہے یہ آگے پیچھے ہو گئی. تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ ویل سے افعل و تفضیل ہو گیا. تو بہت بڑی بربادی ہے تمہارے لیے، بہت بڑی بربادی ہے، پھر بہت بڑی بربادی ہے، پھر بہت بڑی بربادی. اچھا جو تکرار ہے اولا لک فاولا میں ثم، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ تکرار دو قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ تاکید کے لیے آ رہی ہو، اور ایک یہ ہے کہ بربادی ہے تمہارے لیے پس بربادی ہے، پھر ایک اور قسم کی بربادی ہے اور پھر بربادی ہے. تو ثم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بربادیاں ہی فرق قسم کی ہوں، یعنی ایک بربادی وہ ہے جو عالم برزخ میں آ رہی ہے، اور ایک بربادی وہ ہے جو اس عالم کے بعد آ رہی ہے. تو لہذا ایک سے زیادہ بربادیوں اور ویل کا ذکر ہے. واللہ اعلم. ایحسب الانسان، دیکھیں سورت شروع بھی یہیں سے ہوئی تھی نا، لا اقسم کے بعد ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، تو سورت کا اختتام بھی اسی طرح ہوگا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کا خیال ہے کہ مہمل چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، مأمور اور منہی نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا اس سے. دیکھیے جو سدا ہے نا، سدا اسم ہے. سدا اس شے کو کہتے ہیں جس کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دیا جائے. فعل اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ باب افعال سے آتا ہے. کہا جاتا ہے اسدیت الابل. اسدیت الابل جو ہے وہ رعیت الابل کے بالکل اپوزٹ ہے. رعیتو میں کیا ہے کہ آپ اس کو چرا رہے ہیں اور بیٹھ کے نگرانی بھی کر رہے ہیں، ادھر نہ چلے جائے ادھر نہ چلے جائے. اور ایک ہے کہ بھائی چھوڑ کے آ گئے اور خود جا کے گھر میں سو گئے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسدیت الابل، میں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا. تو گویا ایسے چھوڑ دینا کہ جن پر کوئی نگرانی نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ ایسی شے جس کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دیا جائے اس کو سدا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدا کہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی. اور پھر اللہ نے اس پر دلیل یہ قائم کی کہ وہ انسان جس کو ہم نے درجہ بدرجہ انسان بنایا ہے، وہ پہلے ایک نطفہ تھا، پھر اس کے بعد علقہ ہے، اور پھر اس کو بنایا اور مذکر اور مؤنث. یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ بیکار تھا اور شتر بے مہار کی طرح اسے چھوڑ دیا جائے گا. ایحسب افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو تمہارا یہ کہنا کہ قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ بات پوری صورت کس پر چل رہی ہے؟ قیامت پر. تمہارا یہ کہنا کہ قیامت نہیں آئے گی تو تمہارا خیال یہ ہے کہ انسان بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بس دنیا میں آیا ہے جو مرضی کرے اور چھٹی، اور پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ کے ختم ہو جائے گا. وَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اب اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا نہیں تھا وہ نطفہ؟ ٹھیک ہے، نطفہ ویسے لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ نطف ينطف بھی، قدر یسیر، کسی بھی شے کا کوئی تھوڑا سا حصہ ہونا وہ نطفہ کہلاتا ہے. تو أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ، کیا وہ اس منی کا نطفہ نہیں تھا؟ یمنا، امنا یمنی امنا، سورہ نجم میں بھی پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھا، یا وہاں بھی کیا ہے؟ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. تو وہ بھی وہی صیغہ ہے. تو امنا یمنی کا مطلب ہے جیسے ٹپکانا. تو من نطفة إذا ألم يكن نطفة من مني يمنى. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم كان علقة، پھر وہ ایک جمع ہوا خون تھا. علقہ کہتے ہیں چپکنے والی شے کو. اب بات ہے علیقہ یا علقو سے ہے، علیقہ یا علقو سے. تو وہ علقہ جو رحم مادر میں جیسے چپک سا جائے. تو فرمایا ثم كان علقة فخلق. اور جگہوں پر اللہ نے اور بھی مراحل بتائے. ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا. یہاں ذرا جیسے مختصر کر دیا اور کیا بتایا؟ فخلق فسوا. یہ سارے مراحل گویا خلق اور فسوا کے اندر بند کر دی. تو فخلق فسوا، تو پس پیدا بھی کیا اور تسویہ بھی کیا.
نوک پلک سواری، برابر کیا اسے، اس کے وجود کو ایک خاص حیت اور شکل دے دی. فجعل منہ الزوجین، اسی میں سے، ٹھیک ہے، کس میں سے؟ اس منی میں سے، یعنی یا اس نطفے میں سے یا اس انسان میں سے دو جوڑے بنائے. اور دو جوڑوں کا بدل کیا ہے؟ الذکر والانثی، حالت نسب میں الزوجین کا بدل ہونے کی وجہ سے وہ دو جوڑے کیا ہیں؟ الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث. مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سوشل کانسٹرکٹ نہیں ہے یہ کہ بھئی مذکر مؤنث اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى الیس ذلک، ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جس نے یہ سب کچھ کیا، یعنی اللہ کی طرف ہے. یعنی الیس من فعل ھذا، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ کیا قادر نہیں ہے؟ کس بات پر؟ علی ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو. تو آپ دیکھیں پوری صورت جو ہے وہ ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. شروع بھی لا اقسم بیوم القیامہ سے بات ہوئی اور اختتام بھی اسی کے اس بات پر ہے کہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے. جس اللہ نے انسان کو ان مراحل سے گزار کے پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھا دے اسے. صدق اللہ العظیم. اور آپ دیکھیں اگلی صورت کا بھی ابتدا بالکل اس کے کتنے موافق ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه. یہاں بات ختم ہو رہی تھی، وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ کیا انسان پر، اور وہاں بھی الانسان، اور اس صورت کا نام ہی الانسان ہے. ٹھیک ہے، الدہر کا دوسرا نام کیا؟ الانسان. اور جیسے لگ یہی رہا تھا نا کہ اس صورت میں جتنی دفعہ الانسان کا نام ریپیٹ ہوا ہے تو اگلی صورت الانسان ہی آنی چاہیے. آپ دیکھیں 4 دفعہ تو ہوا ہوگا نا صورت میں. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل یرید الانسان یقول الانسان ینبأ الانسان بل الانسان. آگے بھی ایحسب الانسان، اور 5-6 دفعہ ہو گئے. اور اگلی صورت شروع ہی یہیں سے ہو رہی، هل اتى على الانسان، انسان پر یہ وقت آیا گیا. صدق اللہ. جی زیادہ کبھی ہے کہ یہ اولا ولی سے ہے، کیونکہ جس میں تقدیم و تاخیر ہونا وہ خلاف اثر ہوتا ہے. جی ہاں، افسوس کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ کبھی بات جو ہے وہ دوسری ہے. اچھا، خالی اولا جو ہے نا وہ اور معنی میں آتا ہے. اولا لکا کی تعبیر کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ معنی بنے گا. اولا کیا ہے؟ ہم کہیں بھی کسی معنی بولیں یہ زیادہ اولا ہے، یہ کم اولا ہے، وہ عربی میں بھی مستعمل ہوتا ہے. پہلی موت ہے، پھر قبر ہے، پھر قیامت اور پھر دوزخ. کیا مطلب؟ 4 مراحل ہیں، پہلے موت ہے، پھر قبر ہے، پھر قیامت اور پھر دوزخ. اچھا، کہاں لکھا بھائی؟ یہ ادھر رکھتا ہے کالج. اچھا اچھا، ٹھیک، صحیح لکھا. پہلے موت ہے، پھر قبر، پھر قیامت اور دوزخ. وہ سوال کر لیں. جی سوال کر لیں. کون سا؟ کوئی ایسے کلاس ریفریش مختصر سا